لوگوں کو لگتا تھا اچھا سنگل ہے, سنگل مدر ہے, اویلیبل ہوگی. زیادہ تر اپروچز جو ہیں اس قسم کی وہ اپوزٹ سیکس سے ہی ہوتی ہیں. آئی ایم اے مدر اینڈ دس از مائی اونلی فوکس, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. تو ان کو پھر بھی لگتا تھا نہیں دوسری ٹرائی, نہیں تیسری ٹرائی. نہیں تو شادی کے لیے ٹرائی کرتے ہو؟ نہیں, چھوٹے بڑے ہم عمر مطلب سب ٹرائی ضرور کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. اویلیبل کا سائن نظر آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں ماتھے واتے پہ؟ نہیں, ان کے ذہنوں میں لکھا ہوتا ہے شاید. ایگزیکٹلی. جب یہ آنکھوں سے باہر آتا ہے نا تو ذہنوں سے اویلیبل نکلتا ہوا باہر آتا ہے شاید کے. یو آر ناٹ اے پیس آف میٹ ان اے مارکیٹ پلیس جس کو ہر کوئی آئے چیک آؤٹ کرے آپ کے مطلب کا یہ اسٹیک کا کٹ اچھا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اگر بچر اس پہ پرائس ہمارے لیے کم کر دے. یو نیڈ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. کرے کیا عورت, کیا اس کی اسٹرینتھ ہے, کس طرح کاؤنٹر کرے وہ؟ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کا دماغ وہ پختہ ہے تو اس کو یہ چیزیں نہیں بادر کریں گی. آپ اگنور کریں, آپ نو کہہ دیں, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہہ دیں. لرن ٹو سے نو. Learn to say no and not just no. A firm no. ایک دفعہ اچھا کہیں. یہ والا نو جو آپ نے بولا اتنا کیوٹ والا, اس کیوٹنس والے نو میں تو بہت ساری یس ہے نا, بہت سارا مے بی ہے, بہت سارا یس ہے. مطلب منع کرتے نا, ڈائریکٹ بلاک کیوں نہیں کرتی؟ بھائی بلاک کر دیں. نہیں کرتی نا. ان نون نمبر اگر ہے, آپ نہیں جانتے اس کو, سلام علیکم اس سے نہیں ہے, تو کوئی بیوٹیفل کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تعریف لے لی نا, بلاک کر دو, کہانی ختم. او ہو, جواب مت دو. آپ کا جواب دینا لنگر آن کر رہا ہے سچویشن کو, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. فشنگ کرتے ہیں نا تو پول پھینکتے ہیں بیٹ کے ساتھ, ہاں پھر وہ بیٹ سے ریل ان کرتے ہیں فش کو. یہ لمبی کانورسیشنز جو ہیں, یہ لمبے ٹیکسٹ جو ہیں, یہ آپ کو ریل ان کرنے کے لیے ہے. اور کہیں نہ کہیں فش جو ہے نا وہ وائٹ کر لیتی ہے, Bite کر لیتی پھنس جاتی ہے, پھر نکلنا زیادہ کمپلیکیٹڈ. سمن انصاری کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں اچھی ہوں. خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل. گڈ ٹو سی یو. آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. آج آپ سے بہت ساری چیزوں بات کریں گے. پہلے تو بتائیے گا آپ کے, میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا اسٹوری ٹیلر. ہاں, گفتگو کرتی ہوں, لوگوں کی بات سنتی ہوں, اور جب اداکاری کرتی ہوں تو اس میں اسٹوری ٹیلنگ کو پریزنٹ. آپ کی گفتگو میں شائستگی بڑی نظر آ رہی ہے. شکریہ. اور وہ ایکٹنگ کی وجہ سے ہے یا بلڈن آیا ہے بچپن سے ہی آپ کے اندر؟ اوکے, بہت کچھ میں نے اپنی فیملی سے سیکھا ہے. بات کرنے کا انداز یہ ہمارا فیمیلیل ہے. میری مدر, میری سسٹر, میرے لیٹ فادر, ہم سب اسی طرح سے بات کرتے. ٹیلی ویژن پہ ایکٹر بننے سے بہت سال پہلے میں ریڈیو کی آواز تھی. جب پاکستان میں پہلا FM چینل لانچ ہوا تھا, اس کی پہلی فیمیل وائس میں تھی. بہت زیادہ اس زمانے میں FM 100 کہیں گے اسے. بالکل. ہاں, شہزاد قریشی ٹائپ, یہ وہ بہت کافی لوگ تھے, ان کا آفس شارف سلب ہوتا تھا. یہ تو بہت پرانی باتیں کر رہی ہیں. تو اور کیا, میں کافی پرانی ہوں. مجھے پرانی لگ نہیں رہی. ہاں بس لکس پہ مت جائیے. ارے کیا بات ہے. پھر کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ آپ صرف اپنی آواز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کے ایکسپریشنز تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا, تو آپ کو آواز میں وہ اتار چڑھاؤ, وہ ٹونل کنٹرول, وہ ماڈیولیشن سیکھنا پڑتی ہے. ہر لفظ کی ادائیگی بہت کلیئرٹی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ وسپر بھی کریں تو لوگوں کو آپ کی آواز آ جائے. اچھا, ریڈیو کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آواز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج ہو جائیں. بالکل اسی طریقے سے انگیج کر رہے ہوتے ہیں آواز سے. اس وقت تو ایسے ہی تھا, اب تھوڑا سا مختلف ہو آج گیا آپ ہے. ریڈیو پہ بیٹھیں گی تو میں فیل ہو جاؤں گی. فار ایگزامپل 10 بج رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, صبح کے یا رات کے؟ رات کے. اچھا, ٹھیک ہے, اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں, یوتھ سن رہی ہے آپ کو, لڑکے لڑکے سن رہے ہیں آپ کو, تو کیسے بات کریں گی آپ؟ اوکے, رات کے 10 بج چکے ہیں جی, تو آپ کا بہت چاہ رہا ہے کہ جاگتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, اسکرول کرتے رہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن وقت ہو گیا ہے کہ آپ سو جائیں. بیکاز ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ میکس پیپل سکسیزفل. او ہو, اب ہمیں نیند نہیں آ رہی, آگے سے آوازیں آ رہی ہیں, اب ہمیں نیند نہیں, ہم سے اور باتیں کریں پلیز. تو پھر میں آپ کو بہت آہستگی سے ایک اچھی سی اسٹوری سناؤں گی تاکہ آپ کمپیل ہو جائیں ٹو گو ٹو سلیپ. تو یہ وہاں سے آیا اسٹوری ٹیلنگ آپ کے اندر؟ آئی تھنک سو. کچھ پرسنالٹی بھی ہے. اور کتنا عرصہ آپ نے وہاں کام کیا تھا ریڈیو پہ؟ اباؤٹ اے ایئر اینڈ اے ہاف. پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی, پھر بس وہ پرماننٹ ہی ہو گیا ملک سے باہر جانا. اچھا, یہ ریڈیو والا جو سین تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں اگر ریڈیو کو آن کر لیا جائے, آج ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ ہم کیا بہت تیز ہو گئے ہیں؟
ہمیں ہر چیز کی ویڈیوز دیکھنی ہے, ہمیں آواز بند کرنی ہے, کھولنی ہے, کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیے, ایک تو ہمارا اٹینشن اسپین واقعی بہت ڈکریز ہو گیا ہے, لوگوں کو کانسٹنٹ چینج چاہیے. سو جو میری طرح بات کرتا ہے وہ تو ریڈیو پہ سروائیو نہیں کر سکے گا, کیونکہ میں بہت آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے اپنے سینٹنسز کو بلڈ کرتی ہوں. میری اپنی بہن جو ہیں وہ ایک مارننگ شو ہوسٹ ہیں ریڈیو پہ, پچھلے 11 سال سے کر رہی ہیں, لیکن ان کا بھی انداز میں نے نوٹس کیا, اب ٹو کیپ اپ ٹو ٹائمز انہوں نے بھی اپنی اسپیڈ بہت بڑھا دی, کیونکہ باقی لوگ تو ایسے بولتے ہیں جیسے پٹری سے اتری ہوئی تیز گام ہے, آدھے زیادہ لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتے. میرا بھی یہی مسئلہ ہے, میں اتنا تیز بول جاتا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں نے کیا بول دیا. نہیں, آپ کی آواز میں اور آپ کی باتوں میں کلیئرٹی ہے, ورنہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوتی ہوں کیا کہا آپ نے. سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا, صرف لفظ پھینکنے تو نہیں ہے. بات ہے, کم سے کم اتنے جامع ورڈ تو دوسرے بندے کو سمجھ تو آ جائے نا ایٹ لیسٹ. لیکن جو سننے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, شاید سن رہے ہیں, کتنا ریٹین کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں یہ تو ان پہ منحصر ہے. اچھا یہ صرف یہاں نہیں رہا, ویڈیو تک اور آواز تک, یہ انسانوں میں بھی آ گیا. ہم بہت دیر تک کسی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی, ہمیں کچھ نیا چاہیے فوری فوری. جی, ایسا ہوا ہے؟ امپیشنس آ گیا ہے ہماری پرسنالٹی میں, اور ہماری ینگر جنریشنز جو جین زی سے اب چھوٹی ہے, جین الفا, ان میں تو آئی تھنک ان بیچاروں بچوں کا اٹینشن اسپین 5 سیکنڈز بھی نہیں ہے. یو نو, بور ہو جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. اچھا جین زیز کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اب ان کے لیے بھی, وہ پرانا فیل کر رہے ہیں الفا آنے کے بعد کہ بھائی یہ دیکھو کوئی ایسی جنریشن بھی آ گئی جو تم سے بھی زیادہ فاسٹ چل رہی ہے. ہاں, میرا پہلے جین زی ہم پہ سویگ مار رہی ہوتی تھی. بیٹا میرا جین زی ہے, اور وہ یہی مجھ سے کہتا ہے کہ اماں جین الفا آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. کہ مطلب وہ بچے بالکل سیٹل نہیں ہوتے ہیں کسی چیز پہ, کیونکہ ہم نے بھی تو ان کو بمبارڈ کر دیا ہے نا کانسٹنٹ چینج کے ساتھ. اچھا یہ گیم نہیں پسند آ رہا, فلانا کارٹون لگا دیتے, وہ نہیں پسند آ رہا, اچھا بیٹا یہ کر لو, یہ کر لو. یہ تحمل سکھایا نہیں ہے, تو ان بیچاروں کے جو دماغ ہیں وہ اس طرح سے وائر ہو گئے ہیں کہ دے نیڈ کانسٹنٹ چینج. اینڈ یس, ایز دیز پیپل گرو اپ تو پھر ان کی پرسنالٹی میں وہ ایک امپیشنس ہے, انسٹنٹ ریزلٹس, انسٹنٹ چینجز. انسانوں میں بھی یہی کرا ہوگا ان کے ساتھ پھر. آئی ہوپ ناٹ, بہت مشکل ہو جائے گا. ہو تو گیا ہے, آپ کو فیل نہیں ہو رہا مشکل آ گئی ہے بہت شدید؟ ہاں مشکل. پہلے کی خواتین, پہلے کے مرد حضرات تھوڑے سے تحمل مزاج تھے, کنسسٹنٹ تھے, اب تو بہت زیادہ ہی آئی تھنک میرے خیال ڈیجیٹل میڈیا نے کچھ کیا اس کے اندر بربادی. یس اینڈ نو. اگین ایک چیز آپ کو ایکسپوجر کے طور پہ مل رہی ہے, اگین یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر کتنی حد تک ٹیک اوور کرنے دیتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں تو ہم نے ٹیک اوور کیا لیا ویسے زیادہ؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم مین یہ جو جنریشن ہے, یوتھ کی بات کر رہا ہوں زیادہ. اوکے, تو انہوں نے کیا لے لیا زیادہ؟ اگر میں یہاں پہ جب آتی ہوں کام کرنے کے لیے اور یہاں کے سوشل میڈیا پہ زیادہ غور کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں نے, اینڈ آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جنرلائز کر رہی ہوں, لڑکیوں کو پیارا لگنا سب سے امپورٹنٹ لگ گیا ہے. اور پیارا لگنا کیا ہے؟ گورا ہونا اور گلاس اسکن ہونا, یعنی کہ اسکن چمک رہی ہو اور گال پنک کلر کے ہوں اور بال بھی اس طرح کے ہوں, ورنہ آپ چاہے میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی آج. پھر میں اس لیے بول رہی ہوں بیکاز دس از واٹ آئی سی گرلز ڈوئنگ, ٹاکنگ اباؤٹ, ہر وقت ان کو بس پیارا لگنا ہے. یہاں تک کورین اسکن چاہیے, فلٹر لگانے, لڑکا جب ملتا لڑکا, تم تو نہیں تھی یہ, تم پھر انسٹاگرام پہ. چلے لڑکے کے لیے نہ بھی لگانا ہو, آپس کے لیے بھی وہ ایک ایکسیپٹنس آف, ٹھیک ہے میری جینیٹکس ہیں, میں ساؤتھ ایشین ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے کلر میں ہنی اور سنمن کلر زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا لائٹر ٹونس, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سے اس کو آپ نے لیا ہے, آپ نے اس کو ڈارک وار کالا کچھ اس طرح ورڈ یوز کیے بغیر ہی آپ نے بولا ایکسیلنٹ. میں یہی کہتا ہوں اسی طرح کرنا چاہیے. اور آپ برائٹ کو بھی گلو کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر ہوگا نام اس کے لیے کہ آپ گلو تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اس وقت ایک وار چل رہی ہے کورین اسکن کی, ہمیں نہیں ملنے والی, یہ ذرا کلیئر کر دیں پلیز. آپ کیوں چاہتے ہیں کسی اور کا اسکن ٹائپ اپنانا؟ کیونکہ وہ پیارے دکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ ان کو جواب دیتا ہوں, ہمیں بھی ویسے ہی اسکن کلر چاہیے, ویسے ہی گلاس ہونا ہے ہمیں. نہیں گلاس آپ ہو جائیں, آپ ایلو ویرا کا جل نکال کے اپنے فیس پہ لگائیں, میں لگا رہی ہوں کب سے, لیکن میں ہو نہیں پا رہی. اور یہ کس نے کہا ہے کہ بری ہو گئی ہوں؟ وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے پمپل نکلا ہوا ہے, وہ ایک نکلا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہیں سارا دن, بس ڈپریشن انزائٹی اسی سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. پکڑ کے رہتی ہیں نا تو اس میں بیکٹیریا بریڈ کرتا ہے, اس لیے تو وہ پمپل جاتا نہیں ہے. دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھار ایک ٹرینڈ فالو کرنے کا چل جاتا ہے سلسلہ اور سب جو ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بٹ
کسی اور کلچر کی اسکن، جینیٹکس، فیس کٹ، فیس ٹائپ آپ کس حد پہ جا کے رکیں گے؟ کیا مطلب اب جو لوگ کر سکتے ہیں وہ فیشل سرجریز اس حد تک کرا لیں گے کہ ان کی ایشین انسپائرڈ آئیز لگیں؟ اور میں ایسٹ ایشین کی بات کر رہی ہوں، ان کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں. نہیں ہے. South Asians have been gifted with big, beautiful eyes, with so much depth to them. ان کی تو نہیں ہے. وہ تو پتہ نہیں آئیز کے اوپر ٹیپ لگا کے اور کیا کیا کر کے آنکھوں کو بڑا کرتے ہیں. ہمیں اپنے جو فیچرز ہمارے پاس ہیں ان کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بی گریٹفل فار دیم اینڈ ورک آن دوز. جو چیز نہیں ہے اس کو پیچھے کی طرف رہنے دیں. اب دیکھیں نا میرا اسکن ٹون، بتائیے میں کہاں سے کسی بھی ایسٹ ایشین سے ملتی ہوں، نہ رنگت میں نہ فیچرز میں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے حسین لگ رہی ہیں. شکریہ. میں کیا سکسیزفل نہیں ہو سکتی ان لکس کے ساتھ؟ ہیں. ہاں تو پھر اس مت کو کیسے توڑیں؟ آہستہ سے ٹوٹے گی یا یہ خود سیکھیں گے؟ I think people who can really make an impact is people who are in the industry of television and social media. اگر ہماری ینگ جنریشن کی ایکٹریسز ڈراموں میں آ کے ریالٹی بیسڈ لکس دکھائیں کہ اگر مڈل کلاس فیملی دکھائی اور لڑکی جھاڑو کر رہی ہے تو جھاڑو لگاتے ہوئے اس کے پرفیکٹ کرلز نہیں ہیں اور اسکن فلالیس نہیں ہے، یا وہ کچن میں کام کر رہی ہے تو بال بندھے ہوئے ہوں گے اور تھوڑا سا پسینہ بھی آئے گا. You know, if they start portraying realism, this is what the masses will start believing کہ ہاں this is right. کیونکہ ہمارے گھر میں بھی لوگ ایسے ہی دکھتے ہیں کام کرتے ہوئے. تو اٹس اوکے اگر بگ اسکرین پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ دکھ رہا ہے تو there is nothing wrong with this. But اور یہ چینج وہی لوگ لے کر آئیں گے جو اس وقت چینج نہیں چاہتے. وہ وہی چاہتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دکھا رہے ہیں ہمیں. وہ کیسے دکھا رہے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اتنا پیار سے بیچارہ صبح اٹھتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے پیر سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ جا رہا ہے، حالانکہ ریئل زندگی میں شاید اس کا 50% بھی نہیں کر رہا ہوگا. بٹ ایگزامپل دی جاتی ہیں کہ فلاں کا دیکھا کتنا اچھا چل رہا ہے، حالانکہ ان کو ہو سکتا ہے ریئل زندگی بہت حالات بہت برے ہوں. ہاں نہیں بالکل بہت برے ہوتے ہیں لوگوں کے حالات، سب کو چیلنجز زندگی میں فیس کرنے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں، فیملیز کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آپ اگر مستقل یہ کہتے رہیں بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ، تم ایسی دیکھو گی تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تم ایسی دیکھو گی تو تمہیں لوگ موٹا کہیں گے، تم ایسے کپڑے پہنو گی تو بھائی کوئی بھی تمہیں لفٹ نہیں کرائے گا، یا فرینڈس کہہ رہی ہیں کہ یار تمہاری ڈریسنگ ایسی ہے، نو بوائے از گوئنگ ٹو پے اٹینشن ٹو یو. وائی از اے بوائے پیئنگ اٹینشن ٹو یو یا یو بینگ پاپولر ان اے گرل گروپ سو امپورٹنٹ؟ کیونکہ وہ آپ کی ایک انسیکیورٹی ہے جس کو فیڈ کیا ہے آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ نے، فیملی، کلوز فرینڈس، ریلیٹیوز. اور وہ فیڈ ہوتا گیا اور وہ سیو اتنا برے طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہ ان سیو نہیں ہو سکتا. اور جب میچور ایج پہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہ اتنا ان کے اندر انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اٹ ٹیکس اے وائل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. ہو جاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، تب تک دیر نہیں ہوئی ہوتی. نہیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. اچھا جی، ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک آدھ پوڈ کاسٹ بھی ہمارا ہوا، اس میں بڑی چیزیں وائرل شائرل ہوئی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ بھی کام کرتی ہیں، خواتین بھی، دو چیزوں بڑا وہ چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ایکسپیرینس بھی آپ کا، اور اگین آپ کا جو ایکسپیرینس ہم لوگوں تک بھی شیئر کریں گے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ شادی، دوسری شادی اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں جائیں اس سے بہتر دوسری شادی کر لیں. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو اب ڈیورس اور شادی کلچر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، دوسری شادی اور ڈیورس؟ اوکے، تو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے اس کا؟ مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو مرد کا ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ تو شادی کرنا چاہ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو اگر پہلی شادی کے وقت یہ کانورسیشن ہو چکی ہے کہ بھائی مجھے شاید فردر آن ان لائف آئی مائٹ وانٹ ٹو ہیو اندر تو اسپاؤس. پہلی شادی ہوگی ہی نہیں پھر تو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے کچھ خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ اس ریلیجس پرسپیکٹو کو اوپن رکھیں. ان کے نکاح نامے پہ اگر انہوں نے نہیں سائن کیا ہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ مائی ہسبینڈ ٹو گیٹ میرڈ اگین، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اٹس بٹوین دیم. میں جنرلائز کر کے نہیں کہہ سکتی ہوں کسی کے بارے میں، مگر میں ایز اے وومنس پرسپیکٹو آپ کو بتانا چاہوں گی. آئی واز میرڈ، آفٹر 16 years آئی گاٹ ڈیورسڈ، ٹھیک ہے. آئی واز اے سنگل مدر فار اے ویری لانگ ٹائم. ڈیورس کے بعد جو میرے ایکس ہسبینڈ تھے انہوں نے فوراً دوبارہ شادی کر لی. اب فوراً دوبارہ شادی کی، کیا پہلے ان کا تعلق تھا نہیں تھا، اٹس نن آف مائی بزنس.
I was on my own for a couple of years. मैं लाइफ दोबारा इस्टेब्लिश कर रही थी, फिर मेरी भी दोबारा शादी हो गई. तो I don't see anything wrong in divorce हुई और दोबारा शादी हुई. हाँ, एक शादी के होते हुए दूसरी शादी होना, क्योंकि हमारे मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन there are clauses that go with it. That is between that couple that wants to make that decision. आप मुसल्लत नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर. मतलब आपको लगता है कि ये उस मर्द के ऊपर है कि वो कर ले शादी, अगर उसकी सामने से बीवी इजाज़त देती है और नहीं भी देती, उनका मसला है ये. हाँ, ये अच्छी बात तो ये है कि उसकी इजाज़त हो. और अच्छा, ज़रूरत होती है वैसे इजाज़त की? जहाँ तक मुझे मालूम है इजाज़त चाहिए होती है. ठीक है, औरत की इजाज़त चाहिए जी दूसरी शादी के लिए मर्द को, इस्लामी तौर पे. जहाँ तक मुझे मालूम है. और फिर मर्द पे फ़र्ज़ है कि वो इक्वल सलूक करे दोनों के साथ. हाँ, वो तो है, लेकिन उससे पहले वाली सिचुएशन पे जरा बीइंग ह्यूमन, आई डोंट नो, एक संभलती नहीं है, मल्टीपल को कैसे हैंडल करेंगे. अच्छा जी, आपने बड़ा सिंगल मदर होना कोई आसान काम नहीं था. जिस तरीके से आपने सर्वाइव किया बड़ा इंस्पिरेशनल है. ये कैसा रहा? आपको कहाँ चैलेंजेस फील हुए कि कितना सोसाइटी में कहाँ आपको लगा कि यार यहाँ इश्यूज आते हैं सिंगल मदर के लिए? एज ए सिंगल मदर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि लोगों को लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है. तो सवालात पहले जो शुरू हो जाते हैं ना, हाय क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं निभाया, कोशिश क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं हुआ, बच्चे पे कितना असर होगा. आपको क्या पता कि कौन किस चीज़ में से गुजर के इस पॉइंट पे आया है. उसके बाद फिर ये है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती थी, बट मोस्ट ऑफ माई time as a single mother, I had started working here as an actor. तो लोगों को लगता था अच्छा सिंगल है, सिंगल मदर है, अवेलेबल होगी. ओहो. ज़्यादातर अप्रोचेस जो हैं इस किस्म की वो ऑपोजिट सेक्स से ही होती हैं, एंड वो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता था, क्योंकि जब आपको कोई अप्रोच करे और आप कहें आई एम अ मदर एंड दिस इज़ माई ओनली फोकस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको फिर भी लगता था नहीं दूसरी ट्राई, नहीं तीसरी ट्राई. नहीं तो शादी के लिए ट्राई करते हो? नहीं, बहुत कम लोग हैं. ओहो. बट विद दैट आई विल से हैट्स ऑफ जिनसे मेरी अब शादी हुई हुई है. ही न्यू कि मेरी औलाद है. उन्होंने मेरे बेटे से इजाज़त ली कि मैं आपकी अम्मा से शादी करना चाहता हूँ. व्हेन माई सन वाज एक्साइटेड एंड हैप्पी कि अब अम्मा अकेली नहीं होंगी, यू नो, इट मेंट अ बिग डील टू मी, क्योंकि उनकी पहली शादी है. सो टू टेक अ वुमन हु यू मे बी इन लव विद बट ऑल्सो एक्सेप्ट हर चाइल्ड एज योर ओन, हैट्स ऑफ टू माई हस्बैंड एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द मेन हु डू दैट. ऐसे वाले हस्बैंड, ऐसे वाले बंदों के लिए, सारों के लिए. अच्छा, ऐसे वाली तादाद ज़रा कम नहीं है हमारे माशरे में? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया है इस पर, लेकिन हैं ऐसे लोग. क्योंकि आई एम अच्छा, अप्रोच वाली तादाद ज़्यादा है? अप्रोच वाले तो छोटे बड़े हम उम्र, मतलब सब ट्राई ज़रूर करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. अवेलेबल का साइन नज़र आता है क्या होता है? आप बताएं, लिखा हुआ होता है कहीं माथे वाथे पे? नहीं ना, इनके जहनों में लिखा होता है शायद. एग्जैक्टली. जब ये आंखों से बाहर आता है ना, तो जहनों से अवेलेबल निकलता हुआ बाहर आता है शायद इनके. आई होप कि निकाल लें, बिकॉज देखिए, टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ को दिस, यू आर नॉट अ पीस ऑफ मीट इन अ मार्केट प्लेस जिसको हर कोई आए चेकआउट करे, आपके मतलब का ये स्टेक का कट अच्छा है, चलो ठीक है देखते हैं, अगर बुचर इस पे प्राइस हमारे लिए कम कर दे. यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. द अदर जेंडर. बादशाह बेगम, फेरी टेल, ये दोनों बड़ा डिफरेंट सिचुएशन में. एक तरफ आप कैसे संभाल लेती हैं दोनों कैरेक्टर, और लोग आपको दोनों आइडेंटिटी बनी हुई है, इधर से भी इधर से भी. कुछ लोग आपको वहाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको यहाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग आपको इस नाम से पुकारते हैं. जी, सही कहा. आपके नाम से जरा कम पुकारते हैं, इन नामों ज़्यादा पुकारते हैं. बिल्कुल. बाहर भी आपको कहीं मिलते हैं. तो ये क्या सिलसिला है? सिलसिला ये है, आई एम, और एक तरह दोनों डाइवर्सिफाई किस्म के रोल हैं. बहुत शुक्रिया. आई एम, जिसे हमारी इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर कहा जाता है, ठीक है ना. बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज वे पास्ट द पोजिशन जहाँ पे मैं कह सकूँ कि हाँ लीड या यू नो लीडिंग लेडी. हालांकि वो भी मैंने किए हैं एक दो प्रोजेक्ट्स में. सो एनी टाइम मुझे कोई कैरेक्टर चैलेंजिंग लगता था विच वॉज एज फार अवे फ्रॉम माई पर्सनैलिटी एज पॉसिबल, मैं कहती थी यस मुझे करना है. जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता था, मैं कहती थी यस. आप एक 70 साल की बहुत ही बिटर ईवल किस्म की हुक्मरान बनेंगी, हाँ मैं बनूँगी.
آپ کو ایج کرنا ہوگا اپنے آپ کو, ہاں میں کر لوں گی. بھائی میں ایکٹ کرنے آئی ہوں, میں خوبصورت لگنے نہیں آئی ہوں. اور اگر میں نے وہ کیریکٹر اچھا کیا ہے تو آج لوگ جب بادشاہ بیگم کہتے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہیں اس خاتون سے. او ہو کیا جسٹیفیکیشن دی آپ نے کریکٹر کے ساتھ, جسٹیفائی کیا رول آپ نے. ہاں اس رول کا نفرت کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے بھی تھوڑا ان کو ہوتا ہوگا ویسے کبھی کبھی. کیوں کیا آپ نے سمجھی بادشاہ بیگم میں آپ کیوں, بھائی دیٹ واز دا کیریکٹر, ہو گئی نا نفرت. اچھا دل سے تو خوشی ہوتی ہوگی آپ کو کہ یار میں نے اپنا رول ٹکا کے کیا ہے. ایبسلیوٹلی ہوتی ہے. اور پھر اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے, جیسے آپ نے فیری ٹیل کا ذکر کیا, جہاں پہ سب کہتے ہیں نگو ماما ہمیں بھی آپ کی جیسی ساس چاہیے. اٹ واز اے کمپلیٹ اپوزٹ کیریکٹر. کیسے کر لیتی ہے ویسے, دونوں کو جیا ہے آپ نے ویسے؟ نہیں جیا میں نے. آئی ایم ویری بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنٹ ہونے میں, اپنے آپ میں بلیو کرنے میں اس طرح سے سپورٹ کیا ہے. اینڈ دین اگین کچھ ہوتا ہے جب کیمرہ آن ہوتا ہے, اینڈ آئی ہیئر لائٹس کیمرہ ایکشن, دین وٹ ایور دا کیریکٹر از, سمن انصاری کمز ٹو لائف. اور آپ سامنے سے پھر شروع ہو جاتی ہیں. ہاں میں شروع ہو جاتی ہوں. یار یہ بھی کیا آواز ہے. ہاں آتے ساتھ ہی بندے کو لگتا ہوگا ہیئر یو گو, بس شروع ہو جاؤ, بس دس از اٹ. آپ بھی تو الائیو فیل کرتے ہیں نا اپنے پوڈ کاسٹ میں آ کے. ہاں سلام کیا, ہاں بالکل. میں جتنا بھی نیند میں تھا اس سے پہلے, آپ سے پہلے, اس کے بعد اب میری جو ہے نا بس بٹن آن ہے سارے کے سارے. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کام میں بیٹھتا کیمرہ آن ہونے کے بعد میں ڈھیلا ہو جائے, تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کیمروں کے اندر کیا لگا ہوا, کچھ لگا ہوا کچھ کیمرے کے اندر ایسا کہ جس سے ہم لوگ نہیں نا, اٹس یور پیشن, واٹ ایور اسٹیمولیٹس یور پیشن. ایکسلنٹ. اور وہی آپ کو جگاتا ہے, وہی آپ کو سکسیزفل بناتا ہے. اچھا ایک طرف تو پیشن ہے آپ کا, دوسرے مجھے بتائے گا آپ سے کم عمر کے, آپ سے زیادہ عمر کے کچھ آپ کے بیٹے بنے ہوتے وہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ کی قسم میں ان کو بھائی بولتا ہوں اپنا, کبھی کبھی میں ان کو انکل بولتا ہوں. میرے فادر کے بڑے اچھے دوست ہیں. یس. تو یہ کیا سلسلہ, آپ یہ ایسے رول لے لیتی ہیں؟ آپ پرواہی نہیں ہوتی؟ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینا چاہیے ان کو, اور آپ لے لیتی ہیں. میں نے کامنٹ پڑھے. ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں. جی میں جانتی ہوں, میں نے گوگل پہ دونوں کو چیک کیا. جی جی وہ آپ سے ایج میں, آپ سمجھو ان کو کبھی پاپا کہہ سکتی ہیں ان کو, ورنہ بڑے بھائی تو کہہ سکتی ہیں ان کو. میں فخریہ بیٹے بنے ہوئے, آپ کو پتہ ہے بھائی میں نام نہیں لوں گا ان بھائی کا, ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے ہمیشہ. میں بالکل اس لیے نہیں آبجیکٹ کرتی ہوں کیونکہ دیکھیے کاسٹنگ کا ڈپارٹمنٹ از دا ون رسپانسبل کہ وہ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے اگر وہ بتاتے ہیں کہ آپ فلانا کی اماں بنیں گی, میں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں اگر کبھی میں نے کہا ہے کہ نہیں چلے گا, از وین آئی فیل دیٹ پرسن از ناٹ اے گڈ ایکٹر. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی ایکٹنگ پوٹینشیل بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ ذرا ایک سلائٹلی ناٹ سو اسٹرانگ ایکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کی فاؤنڈیشن بننے کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو وہاں میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی اور آپشن ہے تو بہتر ہے, بٹ ایج ہیز نیور بین اے بیریئر. آئی ڈونٹ لک مائی ایج. ایک تو یہ ٹھیک ہے نا, جو میری عمر ہے آپ اپنی ایج سے بھی کم لگتی ہیں, میں لگتی ہوں. بہت سے لوگوں کو بہت سرپرائز ہوتا ہے جب ان کو میری ایکچوئل ایج پتہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جج کہ اچھا فلانا کی ایج اتنی ہے, یا مجھ سے وہ 2 سال بڑا ہے, یا وہ 3 سال چھوٹا ہے. اسکرین پہ بلیویبل کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ اگر لوگ بائی کر لیں گے کہ ہاں یہ مدر اینڈ سن کی اسٹوری ہے, اچھا ٹھیک ہے. کچھ جگہ پہ ایکسیپٹیبل لگ نہیں رہا تھا ویسے. آئی نو ایکٹنگ کی صرف آپ نے یا پیسے لے لیے, چھوڑ دفعہ کرو یار میرے کیا. اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ میں کہوں گے اچھا ٹھیک ہے, میں نے پیشن تو ہے نا, آئی گیو اٹ مائی بیسٹ. آپ یہی کر سکتے ہیں. ایسا بھی ڈرامہ ہے جس میں ایک صاحب, بہت عزت کرتی ہوں میں ان کی, جو میرے ہسبینڈ بنے, وہ میرے فادر کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اچھا آپ نام مت لینا لیکن لے سکتی ہیں. نہیں میں عزت کرتی ہوں سب کی. اچھا عزت کرتی ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو پتہ چل جائے گا کہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ عزت تو ہو گئی. ویسے تو بہت سے لوگوں کا میرے فادر سے تعلق تھا. یہ بہت اچھا ہے. You know, my father was one of the founding members of PTV when PTV started in Pakistan. تو اب ظاہر ہے ابو کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم بچپن میں انکل کہتے تھے. بڑے انکل آ رہے ہیں, اب وہ میرے ہسبینڈ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بہت ہی مطلب انٹینس قسم کے سینز ہیں جو ڈرامے کے لیے بہت ضروری ہیں. اب اس میں ڈائریکٹر نے کہا یو ہیو ٹو میک اٹ بلیویبل, ٹھیک ہے نا. ویسے تو آپ کے منہ سے کبھی ایکٹنگ کے دوران انکل تو یس وہ نہیں ہوا یہ پہلی ٹیک میں, اینڈ آئی واز لائک اینڈ انکل
आई एम सो सॉरी सर मेरा मतलब ये उनका तो मूड खराब हो गया होगा, उनका तो भावनाओं को आग लगा दिया आपने। हंसने भी लगे, कहने लगे तुम बेटी लग रही हो मेरी, इसमें मैं क्या कह सकता अच्छा हूँ। वो भी एक्सेप्ट कर रहे थे ज़हनी तौर पे, चले ये बहुत बड़ी बात है, है उनको भी मैं खैर तहसीन पेश करूंगा, वैसा मर्द मानते नहीं। जो वाकई सीनियर्स और वेटरन्स होते हैं ना इंडस्ट्री के, वो इन चीज़ों को बुरा नहीं मानते। इट्स न्यू कमर्स टू फेम दैट गेट ऑफेंडेड बाय थिंग्स लाइक दिस, याद रखिएगा। ये जो नए आ रहे हैं ये पुरानों की इज्जत करते हैं वैसे, दिल से, दिमाग से, मुंह से? दिल का तो मैं नहीं जानती, मुंह से कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बड़े स्वैग में बैठे होते हैं फ़ोन पकड़ के, और फ़ोन में कुछ भी नहीं कर रहे, गेम्स खेल रहे होते हैं जो या भी चैट ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। देखिए, बड़ों की इज्जत करना एक ऐसी चीज़ है जो आपको वंस अगेन आपकी परवरिश का हिस्सा होनी चाहिए। अगर नहीं आपको आती है तो आपके पेरेंट्स ने गलती की, द वे दे रेज्ड यू। कोई भी आपसे बड़ा है या आपसे एज में ना भी बड़ा हो, अगर एक्सपीरियंस में आपसे सीनियर है, रिस्पेक्ट तो ज़रूरी है ना। अगर इस वक्त कोई अच्छा, उनकी एक अपनी सेकंड line है में ना? नहीं, मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ। अभी अगर कोई एक सीनियर कमरे में आता है, ठीक है, और हमारा पॉडकास्ट नहीं हो रहा, हम बैठे हुए हैं और चेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम चेयर दे खड़े देंगे। होंगे ना नहीं, जगह हम चेयर देने दे के देंगे लिए। यार, अपने बाप को भी देते हैं ना, अपनी माँ को भी देते हैं, तो एग्जैक्टली माई अपने बड़े पॉइंट। भाई को भी देते हैं, इतना तो बनता है बॉस। इतना होना चाहिए। अच्छा इतना भी नहीं है इनका। कुछ ये लोगों का कहते हैं नहीं चेयर है। मेरी, आलिया भट्ट कहती है चेयर मेरी है तो इस प्लेन में मैं ही बैठूंगी, सीट मैंने ली हुई, आप नहीं बैठ सकती। वो सीट भी स्विच नहीं करती। आलिया भट्ट का कमर्शियल आया है, उसमें यही मैसेज दिया है कि जो आपका है वो आपका है, किसी और को एज पे नहीं दिया जाएगा। ओके, टू ईच देयर ओन, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और ये जब इनके साथ खुद के साथ होगा तो नॉर्मल लेंगे इसको आगे जाके थोड़ा सा और। अल्फा आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर है किसी को भी नहीं अच्छा लगता। या तो आप बिल्कुल ही गिव इन कर जाते हैं एंड यू आर लाइक ओके इट इज़ व्हाट इट इज़, हमने भी ऐसा किया था, अब हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। या आप ऐसा स्टांस बना के रखेंगे कि आप लड़ भिड़ जाएंगे। आई डोंट नो, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के बिहाफ पे नहीं कह सकती कि आगे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अच्छा जी, आप कनाडा में कितना अर्सा रही हैं? कनाडा में मैं कम अरसा रही। कनाडा में आई वॉज फॉर 2 years और उसके बाद फिर मैं यूएस मूव हो गई थी। और शादी आपकी वहीं फिक्स हो गई थी या यहाँ पहली वाली शादी की बात? जी, शादी यहाँ नहीं फिक्स हुई थी, शादी भी वहीं फिक्स हुई थी, शादी हुई भी वहीं थी। और वो लव अरेंज मैरिज थी? नहीं, कोई लव वव नहीं था, अरेंज थी 100%। अच्छा जी, ये अरेंज कभी कभी कहते हैं अरेंज मैरिज ठीक नहीं है, कभी कहते हैं लव, अब आप अरेंज वाली हैं, लव वाली होती तो कहती भाई ये लव मैरिजेस ठीक नहीं कोई ट्राइड एंड ट्रू फॉर्मूला नहीं है। देखिए, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और एक इस चीज़ पे कि आई मीन इफ़ इट्स मेंट टू बी इट विल वर्क विद दिस फॉर्मूला एंड इफ इट्स नॉट मेंट टू बी तो वो चारों के साथ भी नहीं वर्क ओहो, करेगा। क्या बात। लव अरेंज भी कभी कभार नहीं वर्क करती ये है। डिपेंड है, डिपेंड करता डिपेंड है क्या चल गया। एग्जैक्टली। और अगर नहीं वर्क करती तो इसमें कोई इतना बड़ा हवा बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपने कोशिश की, नहीं वर्क आउट हुआ तो ठीक है, यू पार्ट योर वेज एमिकेबली, डोंट मेक अ ड्रामा आउट ऑफ इट ना। आप अपनी लाइफ जिए, उनको उनकी लाइफ जीने दें। अच्छा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ एक जगह पे होता है। क्या मतलब? वो बच्चे जो बीच में एक बच्चा या बच्चे होते हैं कहते हैं जी। कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इसके ऊपर, कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वो करना चाहिए या उसको तोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इतने स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं और इतने बिटर हो रहे हैं कि बच्चों को नज़र भी आ रहा है और उन पे असर भी हो रहा है, देन दैट मैरिज इज़ नॉट वर्थ इट। बच्चे डेफ डम एंड ब्लाइंड नहीं होते हैं टू देयर पेरेंट्स इमोशंस। आपको लगता है कि हाँ, हम बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को पता चल जाता है। ओहो। सो यू हैव टू मेक दैट और कॉल। उन पे भी थोड़ा इफेक्ट आता है फिर मेंटली। बहुत असर आता है बच्चों पे। तो इसलिए इससे पहले कि चीज़ें ऐसी हो जाती कि बच्चा कहता है कि ओके यू नो व्हाट, ना मुझे उसके पास जाना है ना उसके पास जाना है, आप दोनों पागल हैं, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसा होता है। तो यू पार्ट योर वेज एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह माय चाइल्ड इज़ डूइंग वेरी वेल। ही वाज वेरी यंग व्हेन दिस हैपेंड, लेकिन वो मेरे साथ टाइम गुजारता है, वो अपने वालिद के साथ टाइम गुजारता है। चाहेंगी कि इस इंडस्ट्री में आए वो भी? मैंने तो बहुत कोशिश की। जब वो पढ़ता वहीं पर है, ठीक है ना, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं यहाँ शूट कर रही होती थी, मैं उसको बुला लेती थी और वो आके देखता था। इट्स लाइक अम्मा व्हाई इज़ एवरी ड्रामा थप्पड़, क्योंकि हर ड्रामे में चांटे पड़ रहे होते हैं बच्चों को। हाँ। मैं कहती यू वांट टू डू दिस? नो। अच्छा ठीक है। वो वॉइस एक्टिंग करता है, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ प्री मेड एंड ऑन द साइड वो वॉइस एक्टिंग करता है। तो ये जो अभी आपने बताया थप्पड़ वाला, ये ड्रामों में भी यही बस हो रहा है, शादियाँ, डिवोर्स, सास बहू, कुछ और आप लोग दे नहीं रहे वैसे हम लोगों को देखने के लिए। ये कौन लोग हैं जो आपको लोगों को मना कर रहे हैं और कुछ मत दो, यही शादियों वाला सीन दो? आई थिंक ये एक हायरार्की है जो स्टार्ट होती है चैनल्स से
چینلز کو جن چیزوں پہ اچھی آئی تھنک ایڈورٹائزنگ ملتی ہے, جس سے ان کے TRPs اچھے آتے ہیں, وہ سبجیکٹ میٹر زیادہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. پھر ڈائریکٹرز, اسکرپٹ رائٹرز, پروڈکشن ہاؤسز کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہی چیز ہے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹرو ہے, اس کو ہم بس فیکٹری میں ریپروڈیوس کرتے رہیں گے. مجھے تو زیادہ تر ایسا ہی لگتا ہے کہ اتنے ملٹیپل چینلز ہو گئے. دو قسم کے اوپینین ہیں. ایک یہ اوپینین جو آپ نے بھی دیا کہ وہ کہتے ہیں جو ریٹنگ آئی ہے ہم وہ دکھائیں گے. ایک دیکھنے والے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ دکھانا چینج کرو, ہم بھی دیکھنے والے چینج کر دیں گے آہستہ آہستہ, خود بخود چینج ہو جائے گا. بالکل. اب یہ ہوگا کون کرے گا پہلے, یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ بند کر دیں ٹی وی, یا وہ اپنا سچویشن کو چینج کر دیں؟ دیکھیے آئی تھنک کہ اف وی اسٹارٹ پٹنگ آؤٹ مور یونیک اسٹوریز, لوگ شروع میں ہنگامہ کرتے ہیں یہ کیا ہے, ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, یہ کیا اتنی سیریس اسٹوری دکھا دی, لیکن پھر بھی اس پہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی ایک ڈرامہ ہم نے چلایا تھا لمیٹڈ سیریز, تنمن نیلو نیل, بیسڈ آن ٹرو ایونٹس دیٹ ہیپنڈ ان پاکستان. فلیٹ آؤٹ سب لوگ سکتے میں چلے گئے تھے. کتنی ڈفرینٹ چیز کو پریزنٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چلی بھی. میں نے تو نہیں سنا, میں نے زیادہ نیگیٹو کہیں نہ پڑھا ہے نہ سنا اس کے بارے میں. سو یہ بات نہیں ہے کہ اگر مختلف چیز دکھائیں گے تو سب لوگ منع کر دیں گے. ہاں, one portion of your entertainment channel should be entertainment, I agree, لیکن not 99% of it. اب تو 99% ہی ہوتا ہے, ایک آدھ پرسنٹ جو آپ ڈسکس کیا ایسے ہی آ رہا ہوتا ہے. ہاں, تو 1% کو 2%. ایک چینل گرین ٹی وی پہ اچھا کام کر رہا ہے, ویسے کچھ چیزیں نئی لے کر آیا ہے, اللہ کرے کہ وہ بھی چینج لے کر آئے, کوشش کر رہے ہیں آ جائے, لگ تو نہیں رہا. آ جائے گا, آہستہ آہستہ آئے گا نا. دیکھیں, وی آر ناٹ لوکنگ فار اے ریولیوشن, وی آر گوئنگ ٹو ایوالو ٹورڈز گڈنس. کیا بات ہے یار, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. جی, جب آپ خاتون, آپ نے آگے دونوں سنگل مدر بھی دیکھا, شادی والی لائف بھی دیکھی, کیا اسٹرینتھ ہوتی عورت کی جب سے چھوٹی موٹی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ اب تو ٹیکسنگ والی سچویشن, ہراسمنٹ شروع ہو گئی ہے, کرے کیا عورت, کیا اس کی اسٹرینتھ ہے, کس طرح کاؤنٹر کرے وہ؟ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا دماغ وہ پختہ ہے تو اس کو یہ چیزیں نہیں بادر کریں گی. ہاں, جب تک وہ فزیکل انٹریکشن پہ نہ آ جائے چیز, دیٹ ہراسمنٹ ڈزنٹ بیکم فزیکل, تو کسی کا کہنا یا آواز کسنا یا ٹیکسٹ کرنا آپ اگنور کریں. آپ نو کہہ دیں, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہہ دیں. آپ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. لرن ٹو سے نو, learn to say no and not just no, a firm no. ایک دفعہ اچھا یہ والا نو جو آپ نے بولا اتنا کیوٹ والا, اس کیوٹنس والے نو میں تو بہت ساری یس ہے نا, بہت سارا مے بی ہے, بہت سارا یس ہے. مطلب منع کر دینا, ڈائریکٹ بلاک کیوں نہیں کرتی؟ بھائی بلاک کر دیں. ان نون نمبر اگر ہے, آپ نہیں جانتے اس کو, سلام علیکم اس سے نہیں ہے, تو کوئی بیوٹیفل کہہ رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے تعریف لے لی نا, بلاک کر دو, کہانی ختم. او ہو, جواب مت دو. آپ کا جواب دینا لنگر آن کر رہا ہے سچویشن کو, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. فشنگ کرتے ہیں نا, تو پول پھینکتے ہیں بیٹ کے ساتھ, ہاں, پھر وہ بیٹ سے ریل ان کرتے ہیں فش کو. یہ لمبی کانورسیشنز جو ہیں, یہ لمبے ٹیکسٹ جو ہیں, یہ آپ کو ریل ان کرنے کے لیے ہے. اور کہیں نہ کہیں وائٹ کر لیتی ہے, وائٹ کر لیتی ہے, پھنس جاتی ہے, پھر نکلنا زیادہ کمپلیکیٹڈ. اچھا, میرا ماننا ہے کہ آپ کو اپروچ دیکھنی چاہیے. اپروچ کیا ہے؟ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کس کی اپروچ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کو اپنے لیے جج کرنا ہے. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سینس تو ڈالی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کی آنکھیں اور مرد کی باتوں میں کہاں پر کیا چل رہا ہے. ساری باتوں میں نہیں پتہ چلتا, لیکن نظروں کا ضرور پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر میری بیک بھی ہے کسی کی طرف اور کوئی گھور رہا ہے یا چیک آؤٹ کر رہا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. ہمیں ایک سکس سینس ہے خوات. بٹ جوکس اسائڈ, یو نو, ورک پلیس وغیرہ میں مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے کولیگز آپ کے ساتھ زیادہ اوور اسٹیپ کر رہے ہیں. پھر کبھی کبھار یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی HR ڈپارٹمنٹ فار دیٹ, کیونکہ آپ یو کانٹ جسٹ اسٹاپ لکنگ ایٹ دیم اور ورکنگ ود دیم, یا آپ اگر ٹیم میں کام کر رہے ہیں. سو تھوڑی سی ایکسٹرنل آپ کو پھر چاہیے ہوتی ہے. اچھا, یہ ہے ضرور ہمارے یہاں بہت شدید ہے, باہر بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہی ہے. اٹریکشن ہے, وہ کیا مونس مذکر کہتے تھے بچپن میں ہم لوگ, یہ وہ ہے اپوزٹس اٹریکٹ. یہ ہے نا, ہوتا تو ہے, ہونا تو چاہیے. اچھا ہونا چاہیے, نہ ہو تو عجیب سا نہیں ہو جائے گا یار. نہ ہو تو صحیح ہو جائے گا, مطلب طریقے سے آ جاؤ گھر. دین پیپل, اوکے, اف پیپل آر ناٹ اٹریکٹیڈ ٹو ایچ ادر, تو مطلب دے ول کیپ ریپیلنگ ایچ ادر نا. جیسے 2 میگنیٹس اگر سیم پولیرٹی کے رکھ دیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے رہتے ہیں. ہو ایک سسٹم اوپر سے بن کے بھی تو آیا ہے نا. ایگزیکٹلی. اور جنہوں نے بنایا انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے ہی بنایا ہوگا. کہ سب سے زیادہ ان کا ہی سوچا سمجھا ہوا ہے, انسان اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. ویسے آپ نے بہت ساری چیزیں مجھے بھی کلیئر ہو گئی. ویسے بہت اچھا ہے, بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی فطور چل رہے تھے, وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں آج. اچھا جی, مجھے بتائیے کہ نیت کام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے.
لیکن بزنس مائنڈیڈ ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس بزنس مائنڈیڈ اور نیت کا دونوں کا ساتھ ہونا کبھی کبھار چیلنجنگ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں اپنی بات ہی کر سکتی ہوں. میں کیوں کام کرتی ہوں؟ بیکاز آئی ایم گڈ ایٹ اٹ. میں جانتی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے سیکھا, میں نے اپنے آپ کو گرو کیا, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ہر پرفارمنس دوسرے سے زیادہ پاورفل ہو. میں بزنس مائنڈیڈ نہیں ہوں. میں اتنی پیشنیٹ ہوں اپنے کام کے بارے میں کہ میں اپنے خرچے پہ ایک تیسرے ملک سے سفر کر کے آتی ہوں پاکستان. نہ میرے پاس یہاں پہ ایک گھر ہے رہنے کا, کبھی کسی گیسٹ ہاؤس میں ہوتی ہوں, کبھی کسی رینٹڈ روم میں ہوتی ہوں, کہ میں بس اپنا کام کر لوں. اور یہاں کے کام کرنے کا کیوں خپت ہے؟ کیونکہ میں جو بھی ہوں, چاہے میں 30 ایئرز اگو یہاں سے چلی گئی تھی, بنایا تو مجھے پاکستان نہیں ہے نا. آئیڈینٹی پاکستان ہے آپ کی. بالکل. تو وہ آپ کسی بھی کونے پہ ہوں گی, آپ پہنچ جاتی ہیں پھر کام کے لیے. اچھا, پیسہ اس کے پیچھے نہیں ہے؟ میرے لیے نہیں ہے. دیکھیے, جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور لیٹس سے جو ایکٹرز ایک مہینے میں 3 پروجیکٹ ساتھ کر رہے ہیں, 10 دن اس کے لیے کام کیا, 10 دن اس کے لیے کیا, دے ماشاء اللہ ہیو اے ویری فائنینشلی کمفرٹیبل لائف. میں سال کا 1 پروجیکٹ کرتی ہوں. بڑی, آپ تو عامر خان کی طرح سین چل رہا ہے آپ کا. عامر خان بھی تو یہ کرتا ہے نا, سال 1.5 سال میں ایک ہی پروجیکٹ کرتا ہے. عامر افورڈ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. میں آپ کو کہوں گا عامر خان آف پاکستان, ایسا کہہ دوں آپ کو. مطلب آپ تو یہ کہا نہیں, باقی تو سب ڈھونڈ رہے پروجیکٹ مل جائے بھائی, 2 گھنٹے بعد بھی کر لیں گے ہم لوگ. تو آپ ایک ہی. میں ایک ہی کرتی ہوں. میں بہت سارے پروجیکٹس کو دیکھ کر, کنسیڈر کر کے, جو اسکرپٹ سب سے زیادہ مجھے اپیل کرتا ہے ان ٹرمز آف مائی کیریکٹر, میں وہ کرتی ہوں. بٹ دین اگین فائنینشلی اگر آپ دیکھیں 12 مہینے پہ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹکٹ کی کاسٹ آپ لوگوں کو اندازہ ہے آنے کی, پھر کتنے دن کا کام تو ہوتا ہے. یہ جو معاملات زندگی آپ کے چل رہے ہیں جی, وہ کیسے؟ وہ ہسبینڈ آپ کے ماشاء اللہ. میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں انڈاؤٹیڈلی. نہیں, فائنینشلی بات کر رہا ہوں میں. فائنینشلی وہ پورے گھر کا خرچہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیکاز میں تو جو کماتی ہوں یہاں پہ جب اس کو دوسری کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ برابر بھی نہیں ہوتا ہے, میں ڈیفیسٹ میں ہوتی ہوں. یہ پیشن کیا چیز ہوتا ہے انسان کا نا. بالکل. نہ بندہ پیسہ دیکھتا ہے, نہ بندہ ٹائم دیکھتا ہے, نہ گرمی سردی دیکھتا ہے. سکون میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. یہاں تھوڑا سکون بھی کہیں اور رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا نا. گھر گھر ہی ہوتے ہیں ایونچولی. بالکل, وہ سب کچھ بندہ سہتا ہے صرف اور صرف پیشن کے لیے. یس. سو یس, تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں سمن, اب بریک لو تھوڑا سا, فائنینشلی بزنس وائز اس چیز کو ریکیلکولیٹ کرو کہ اب تم نہیں افورڈ کر سکتی ہو بار بار اس طرح سے آنا. آؤ, اگر سال میں 1 ہی دفعہ آؤ تو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 پروجیکٹس کر کے جاؤ, کہ اٹ میکس سم سینس, یو نو. اٹ ڈزنٹ, بٹ ٹھیک ہے. مجھے لگ نہیں رہا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے, یہ آپ سوچ ہی رہی ہیں, پھر بھی اب یہی کرتی رہیں گی جو آپ کرتی ہوئی. اگر پاکستانی روپی مزید ڈی ویلیو ہو گیا نا فورن کرنسی, پھر میرے لیے ناممکن ہو جائے گا. پھر میرا پیشن, میرا پاکٹ میری اجازت نہیں دے گی میرے پیشن کے لیے. بیکاز پھر تو یو نو ہمیں پے تو وہ اتنا ہی کرتے ہیں جو پچھلے 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں. بیسیکلی اسلام آباد سے آپ؟ آئی واز بورن ان کراچی. میں 7 سال کی تھی جب ابو کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا. سو آئی گرو اپ ان اسلام آباد. جی. ہیڈ آفس وہاں تھا؟ ہیڈ آفس تھا اس سے پہلے چکلالہ اسٹیشن جو پنڈی میں تھا, تو 1 سال ابو وہاں جی ایم تھے. سو پہلے ہم پنڈی گئے 1 سال کے لیے, اس کے بعد ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور اسلام آباد میں ہی رہی, وہیں اسکول گئی, وہیں کالج گئی. تو اب جب کراچی میں آتی ہیں جی, تو بہتر کیا لگتا ہے, اسلام آباد یا کراچی؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیر از نو سٹی لائک کراچی ان پاکستان, ٹھیک ہے. اٹس دا ہب آف آل ورک, کریٹو ورک اسپیشلی. اسلام آباد از اے ونڈرفل پلیس ٹو لیو, لیکن میں وہاں کام نہیں کر سکتی ہوں. تو کام ہے کدھر اسلام آباد میں؟ کبھی کبھار سال کا ایک کوئی ڈرامہ ہو جاتا ہے, وہ بھی 7 بجے کے سلاٹ والا یا 10 بجے کے سلاٹ والا, جو میری ٹارگیٹ آڈینس ہے ہی نہیں. اسلام آباد میں سکون.com نہیں ہے ویسے؟ اب وہ بھی کم ہو گیا ہے. ہاں, بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی. کراچی کے حساب سے تو, کراچی کے تو مقابلے میں یس ڈیفینس ہی ہے بس اسلام آباد پورا, اگر صحیح طرح دیکھا جائے تو. چلے لیفٹ ملا لیں ساتھ بیچ میں تھوڑا سا. ہاں, نہیں, اسلام آباد از بیوٹیفل, اسلام آباد از کلین, پیسفل. اور جو پرانے اسلام آباد کے لوگ ہیں نا, جو ہم لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسلام آبادینز, جو 80s وغیرہ میں اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, ہم نے ابھی بھی وہ اسلام آباد کا ایک کلچر اپ ہولڈ کیا ہوا ہے. اب تو خیر جو نئے لوگ ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں برگر اور کیا کیا کہہ کے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ
بات کرتے ہیں بہت ہی ویئرڈ طریقے سے, اور وہ اردو بھی نہیں کرتے ہیں بس تھوڑی سی, مجھے بھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا تو فیل ہوا, کرتے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے ہلکی پھلکی نہیں کرتے تھوڑی زیادہ. مجھے تو یہاں بھی لوگ ایسے ملتے ہیں بلا وجہ ایکسنٹ بنا کے بات کر رہے ہوتے, نہ اردو بولنی آتی نہ انگریزی. وہاں ذرا زیادہ سے زیادہ کم نظر آتے ہیں, نظر ضرور آتے ہیں. بالکل آتا ہے, کیونکہ لوگ بھی تو کم ہیں, یا مکس بہت سارے لوگ ہیں, یا پھر ہاں دیٹس ٹرو, دوسری والی بات پرسنٹیج بھی تو پھر میٹر کرتی ہے. بالکل. اچھا جی, لاسٹ پیس آپ کا پیشن ہے, اس کے علاوہ آپ کا پیس کیا ہے؟ پیسے تو آپ کا پیس نہیں ہوا, ویسے یوزلی لوگوں کا پیسہ پیس ہوتا ہے کیونکہ پیسہ ہی انٹر لنک کرتا ہے باقی چیزوں کے ساتھ. اب تو رشتے بھی پیسوں پہ انٹر لنک کرتے ہیں. اچھا, نہیں کرتے؟ بزنس ریلیشن شپس کرتے نہیں, ہیں. ویسے بھی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز یہ وہ جس کا پیسہ بڑھ جاتا ہے اس پہ خاندان میں اس بندے کی پتہ نہیں کیا عزت, جیسی جو غریب ہوتا ہے بیچارہ اس کے اوپر حالت خراب کر دیتے ہیں. آپ کے آس پاس شاید ایسے لوگ نہیں ہوں گے, سارے امیر ہوں گے. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ہماری جتنی بھی فیملی ٹائز ہیں دے آر بیسڈ آن دا لو اینڈ رسپیکٹ دیٹ وی گیو ٹو ایچ ادر, ناٹ کہ کس کے پاس پیسے ہیں اور کس کے پاس نہیں ہیں, بلکہ جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے تو اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. اچھا, مشکل وقت میں لوگ ساتھ رہتے ہیں ویسے؟ کیوں نہیں, بڑی آپ ویسے قسمت والی خاتون کہوں گا جس کے ساتھ مشکل وقت میں لوگ ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ مشکل وقت میں وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس میں پیسے نہ ہو, جیب میں آپ کے حالات خراب ہوں اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ تو فلموں شلموں میں ہوتا ہوگا. میرے خیال میں مشکل وقت آپ پہ ویسا آیا نہیں ہوگا اتنا شدید. نہیں, میں اپنے شیئر آف چیلنجز سے گزر چکی ہوں. بالکل. اور وہ واقعی مشکل وقت تھا. ہوم لیس اینڈ پینی لیس, اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اگر آپ کا لوگوں نے اگر اس زمانے میں ساتھ دیا ہے بالکل تو ان کے لیے تو خیر خیرات تحسین ہے. اور جن لوگوں نے دیا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فائنینشلی ساتھ دیا ہے, مورلی ساتھ دیا, ایموشنلی ساتھ دیا, ساتھ دینا وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ایموشنز بھی لوگ نہیں دیتے اپنے. ہاں بالکل. اور جنہوں نے کٹنا تھا وہ کٹ گئے, اور ٹھیک ہے, دیٹ واز دیئر چوائس. مائی لائف ازنٹ بیڈ بیکاز دے وینٹ اوے. کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا شکریہ.